سر جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اڈیالہ میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے۔ پولیس تو ہمیشہ پیچھا کرتی ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اب تو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا مروت صاحب، یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اور آپ کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی، کہا گیا کہ وہاں سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے، افغانستان سے آئے ہیں، نقشے بھی ان کے پاس ہیں، کس قدر تشویشناک ہے؟ ادھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی قید ہیں، چودھری پرویز الہی اور دیگر بھی، سیکیورٹی صورتحال کے مطابق کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہے؟ اور اس حوالے سے کچھ آپ عدالت سے بھی رجوع کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر وہاں پر دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پر خان صاحب کس طرح محفوظ ہیں؟ یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑی تشویشناک ہیں کہ بارود بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، ان کی شناخت بھی ہو گئی، وہ گرفتار بھی ہو گئے، اور گرفتاری کو 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، اور اوورسیز پاکستانیز اور پاکستانی سب مخمصے میں ہیں، ہیجان اور پریشان صورتحال سے دوچار ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان لوگوں کا ٹارگیٹ خدا نخواستہ کہیں ہمارے لیڈر تو نہیں تھے؟ سی پی او راولپنڈی کو چاہیے تھا کہ جو ابتدائی تفتیش کی ہے، اس تفتیش کے نتیجے میں جو بھی معلومات سامنے آئی ہیں وہ قوم کے ساتھ شیئر کرتے۔ ہم بڑے پریشان ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے، روز اول سے پریشان ہیں، اور ایسے واقعات جو ہیں ہماری پریشانی میں اور قوم کی پریشانی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر کل نہیں تو آج سی پی او راولپنڈی اس حوالے سے پوری قوم کو اعتماد میں لے کے بتائیں کہ ان کا ٹارگیٹ کیا تھا، کس کے پیچھے آئے تھے، کیا دہشت گردی کی کارروائی یہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ تو اب تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، ان سے بارود، ان سے ڈیٹونیٹر، ان سے اسلحہ وغیرہ ریکور ہو چکا ہے، تو پوری قوم کی نظر اس پہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جب سے آپ عملی طور پر میدان میں آئے، پارٹی کے لیے کمپینز آپ نے شروع کی تھی، اس کے بعد آج تک کوئی نہ کوئی چیز آپ کے حوالے سے پارٹی کے اندر سے مخالفت، یہ چیزیں شروع ہیں اور آج تک آ رہی ہیں؟ جیسے آپ نے بات کی کہ 2 وکلا اسپیشلی خان صاحب کے پاس گئے، ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں پارٹی کے اندر موجود ہیں، ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں اپنا کام کرتا ہوں، احتجاج کی ڈیوٹی خان صاحب نے دی ہے، میں احتجاج کنونشنوں کی ڈیوٹی خان صاحب نے دی تھی، میں کنونشن کرتا تھا، اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی، یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہر وقت یہ پیچھے سازش ہے، اور میں نے کبھی کسی کے خان کی تعیناتی پہ کوئی عذر اٹھایا ہے؟ یہ خان سے بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خان نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اب خان کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ خان کو یہ اپنے فیصلے چینج کریں، اور یہ لوگ بیسیکلی اس پارٹی میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، شاید یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پارٹی میں بلند آواز ہو، لوگوں کو نکالیں اور احتجاج کے لیے ایک مؤثر آواز ہو۔ خان کے ساتھیوں کو ڈسکریج کرنے کی یہ سازش ہے، اور جو اس دن انہوں نے وکلا نے ملاقات کی اور جو جس طریقے سے بونڈے طریقے سے انہوں نے خان کو یہ بتانا چاہا کہ جی بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے، لہذا پریشانی جو ہے خان کے لیے نہیں اور پارٹی کے لیے بھی پیدا کر رہے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ کے منظور نظر افراد جو ہیں صرف وہی نوازے جائیں ہر وقت۔ سر، پی ٹی آئی نیپوٹزم کے بیانیے کو رد کرتی ہے، لیکن کے پی کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ 7 سے 8 وزراء ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے جو مین لیڈرشپ ہے، ان کا کوئی بھائی ہے، ان کا کوئی بھتیجا ہے یا اس طرح کا ہے، تو کہ یا یہ پی ٹی آئی کے بیانیے کی نفی نہیں ہے؟ اس میں نیپوٹزم کہاں سے ہوا؟ کیونکہ کچھ یہاں پہ یہاں پہ کوئی وفاقی وزیر لگے ہوئے ہیں، سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، سب مار کھا رہے ہیں، پرچے بھگت رہے ہیں۔ کے پی میں اگر حکومت آئی ہے تو ان لوگوں نے وہاں پہ ماسد کو سرو کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، اور ان میں سے بہت سارے الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں، اور یہ کوئی عوامی کام کے لیے ہیں، لوگوں کے حل کے ہیں، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، لوگ کام چاہتے ہیں، تو یہ کام کس طرح ہوں گے؟ کیبنٹ میں لوگ آئیں گے تو ہوں گے، اور یہ لوگ تو پہلے بھی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ خبر مل جاتی ہے فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا رشتہ دار ہیں، تو بہت سے ایسے بھی ہیں نا جو کسی کے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، میرٹ پر ہوئے ہیں۔
4, 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो किसी के भाई बनते हैं, तो वो अपने हल्के से आए हैं, अपने हल्के की उसमें सर्व कर रहे हैं। तो भाई या कोई ये मिनिस्टर हुआ है, मुशीर हुआ है, उन्होंने उन इलाकों को तरक्की देने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अच्छा मरहूम साहब, लास्टली ये बता दीजिए कि जो लोग पार्टी में आपकी राह में रखने अटका रहे हैं, नेमली वो आप खान साहब के सामने रखेंगे ताकि पार्टी में खान साहब को इल्म है, खान साहब सारी ये सियासत जानते हैं। अच्छा सर, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और आपके पंजाब पे एक खातून पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे पंजाब की गवर्नमेंट आवाम को ख़वातीन के आलमी दिन पे? ख़वातीन के आलमी दिन के मौके ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे तमाम ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये पैगाम है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ के लिए, ख़वातीन के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, हमारे निज़ाम के करता दर्ताओं को ये तौफ़ीक दें कि हमारे ख़वातीन जो रुल रहे हैं हमारे समाजी एक ऐसे निज़ाम में जहाँ उनको वालिदैन के जायदाद में हक़ लेने पे जो हैं वो दहाइयों कानूनी जंग लड़नी पड़ती है, घरेलू तशद्दुद हुआ या वर्क प्लेस पे जो है हैरासमेंट है, तो लिहाजा ख़वातीन की रिस्पेक्ट इस मुआशरे में यकीनी बनाने के लिए, उनको यकसां रोज़गार के मौक़े देने के लिए, उनको एक बेहतर महफूज माहौल फराहम करने के लिए ऐवान का भी फ़र्ज़ है कि मज़ीद क़वानीन बनाएँ। और मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि इस कानून साज़ी में मैं अपना अमली किरदार अदा करूँगा। जहाँ पे भी बच्चों और ख़वातीन के हकूक़ के बिल आएंगे, मेरा बड़ा प्रोएक्टिव रहूँगा। बहुत शुक्रिया।